آپ ترتیب خلافت کے اعتبار سے تیسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ کون ہیں؟ دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، چوتھے خلیفہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے وہ مشاورت صحابہ سے ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو خلیفہ منتخب کیا گیا، انتخاب ہوا، تو اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہوا سمیت حضرت مولا کائنات کا۔ جو 5 رکنی مشاورت کی مجلس تھی ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے، تو حضرت مولا کائنات سمیت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر متفق ہوئے، اور آپ کا انتخاب ہوا، اور خلیفہ ثالث کی شان اور خلیفہ ثالث کا مقام و مرتبہ اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جیسے صحابہ کرام ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تمام صحابہ کرام مشترک ہیں، مثلا صحابی ہونا۔ حضرت صدیق اکبر بھی کیا ہیں؟ حضرت عمر بھی کیا ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی کیا ہیں؟ سارے صحابہ ہیں، تو صحابیت میں تمام متفق ہیں۔ لیکن کچھ شانیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں، کچھ عظمتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ صحابہ میں بھی مخصوص افراد کو عطا فرماتا ہے، جو صرف انہی میں پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور صحابی میں بھی نہیں پائی جاتی۔ اور الحمدللہ یہ ہمارا ایک فخر ہے کہ جس صحابی کے جو خصائص ہیں، جو شانیں ہیں، جو خصوصیات ہیں، ان تمام کو ہم بلا امتیاز تسلیم کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کچھ ایسی شانیں ہیں، تقریباً یوں سمجھیے کہ 12 شانیں، کتنی؟ 12، اور 12 عظمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائیں، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ اچھا، مولا کائنات کی بھی بات کریں، یہ تو ہماری وسعت ہے نا کہ ہم ہر موقع پر یوم حضرت عثمان غنی کا ہے، ذکر مولا کائنات کا کرتے ہیں۔ تو مولا کائنات کی 13 شانیں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف حضرت مولا کائنات کو عطا فرمائیں، کسی اور صحابی کو نہیں ملی۔ اچھا، ضمناً ہم ذکر حضرت عمر فاروق اعظم کا بھی کر لیں، تو حضرت عمر فاروق اعظم کی 45، کتنی؟ حضرت عثمان غنی کی کتنی؟ حضرت مولا کائنات کی کتنی؟ حضرت عمر کی 45۔ 45 عظمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف حضرت عمر کو عطا فرمائی، کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور پھر بات ہو جائے افضل البشر بعد الانبیاء، یار غار، یار مزار، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، تو آپ کتابوں کو پڑھیے تو 80 سے زیادہ، کتنی؟ 80+، 80 سے زیادہ شانیں وہ ہیں جو اللہ نے صرف اپنے محبوب کے محبوب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہیں، کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو خصوصیات جس کی ہیں ہم اس طرح تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ کم ہیں چاہے وہ زیادہ ہیں، لیکن وہ ان کے خصائص میں سے موجود ہیں۔